دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ حاضر ہو تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ پہلی نصیحت تھی الصلاۃ اذا آنت، نماز میں تاخیر نہ کرنا۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ فرمائی کہ والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ حاضر ہو تو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ یعنی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ فوراً ہی اس کی تدفین کی جائے، اس میں کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ جب کسی انسان کا آخری وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا، تو اس وقت شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایسے شخص کو کلمے کی تلقین کی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو جب آخری وقت ہو تو ارد گرد کلمے کی تلقین کی جائے، کلمے کا ورد کیا جائے۔ تو یہ شخص جب یہ سنے گا تو یہ بھی زبان سے کلمہ پڑھ لے گا اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا۔ اور جس شخص کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کی زبان پہ کلمہ ہو تو یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی چیز قریب المرگ شخص پر تلقین کی جائے، اور نمبر 2 جب اس کا انتقال ہو جائے تو حضور کی وصیت یہ تھی کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں پہلی بات ہوتی ہے کہ انتقال کے بعد میت کے عزیز و اقارب کے انتظار کیا جاتا ہے، جب تک رشتہ دار نہ آئے تو میت کی تدفین نہیں کی جاتی۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ دین کا حکم یہ ہے کہ فوراً تدفین کی جائے، کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ کسی کے آنے سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ میت کو جو فائدہ پہنچے گا اس کے اعمال سے پہنچے گا، یا میت کو جو ایصال ثواب کیا جائے گا اس ایصال ثواب کا فائدہ میت کو پہنچے گا۔ کسی کے آنے سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ انسان اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، خود بھی گناہ گار ہوتا ہے، میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے فوراً ہی تجہیز و تکفین کی جائے، کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ اسی طرح میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کسی کا انتقال ہوا ہے تو جہاں جس کا انتقال ہوتا تھا وہیں اس کی تدفین ہو جاتی تھی۔ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، وہیں احد کے دامن میں ان کی تدفین ہوئی۔ خندق میں، خیبر میں، دیگر غزوات میں جہاں جس کی شہادت ہوئی وہیں اس کی تدفین کر دی گئی۔ اس لیے دین کا حکم یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میت کو منتقل نہ کیا جائے، اس لیے کہ مٹی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اعمال میں ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے، جس جگہ بھی میت کو دفنایا گیا انشاءاللہ اسے فائدہ پہنچے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو انسان اچھی سے اچھی جگہ بھی اس کو دفن کر دے تو میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو منتقل کیا جاتا ہے اس میں جنازے کی تدفین میں تاخیر کی جاتی ہے، اور ہزاروں روپے، بسا اوقات لاکھوں روپے اس رسم و رواج پہ لگ جاتے ہیں۔ انسان پیسہ لگا کر گویا گناہ کماتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے عموماً اس میں بہت بھاری رقم لگ جاتی ہے۔ یہاں سے میت کو مثلاً مانسیرا یا پشاور یا اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے، 20 سے 25 افراد جاتے ہیں۔ اگر 20 افراد بھی ساتھ ہوں، 15,000 روپے ٹکٹ ہے، تو گویا 20 افراد ساتھ گئے، 3 لاکھ روپے لگ گئے۔ اس سے آگے کے جو اخراجات وہ اس کے علاوہ ہیں، تو یہ 3-3.5 لاکھ روپے لگ گئے۔ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوئی، میت کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور اگر یہ 3 لاکھ روپے ہم کسی دیہات میں کچی مسجد بنا دیتے، کسی مسجد میں یہ رقم لگا دیتے، کسی رفاعی ادارے میں لگا دیتے، یہ صدقہ جاریہ ہوتا، جب تک وہ مسجد موجود ہوتی میت کو ثواب ملتا رہتا۔ تو گویا ہم نے اتنی بڑی رقم لگا دی لیکن میت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اس لیے دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت حضرت علی کو فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی کہ جنازے میں کبھی تاخیر نہ کی جائے، جیسے انتقال ہو فوراً تدفین ہو۔ بس اوقات جب تاخیر ہوتی ہے تو بیماری کی وجہ سے میت پر ایک وقت گزرا ہوتا ہے، تو ایک وقت گزرنے کی وجہ سے
میت کی پر بیماریوں کی وجہ سے جیسے انتقال ہوتا ہے تو کچھ دیر رکھتے ہیں تو کبھی جسم پھول جاتا ہے، کبھی چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ مختلف قسم کی چیمیں گوئیاں کرتے ہیں کہ شاید یہ گناہگار تھا، فاسق تھا، اس لیے اللہ کے عذاب میں آ گیا، اللہ کی گرفت میں آ گیا۔ تو لوگوں کو یہ باتیں کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ ہم نے جنازے میں تاخیر کی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی کہ جہاں جس کا انتقال ہو جائے وہیں اس کی تدفین ہو، یعنی جنازے میں تاخیر نہ کی جائے۔ میت کو جو فائدہ پہنچے گا وہ میت کے اعمال کا ہوگا، یا انسان جو ایصال ثواب کرے گا اس ایصال ثواب کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں اس وقت موجود نہیں تھا، اب میں چاہتا ہوں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں، تو اگر میں صدقہ کروں گا تو اس صدقے کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کا ثواب پہنچے گا۔ تو انہوں نے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میرا جو یہ مخراف باغ ہے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دے۔ تو یہ لوگ دانا تھے کہ انہوں نے ایصال ثواب کیا تاکہ وہ ثواب میت کو پہنچے۔ ہم اتنی بڑی رقم رسم و رواج میں لگا دیتے ہیں، شریعت کی نافرمانی ہو جاتی ہے اور میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے میت کو اگر فائدہ پہنچانا ہے تو ایصال ثواب کیا جائے، کوئی صدقہ جاریہ کیا جائے تاکہ وہ جب تک برقرار ہو اور میت کو ثواب پہنچتا رہے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، ایک شخص حضور کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ کے اوپر روزے تھے لیکن میری والدہ وہ روزے ادا نہ کر سکیں، تو کیا میں ان روزوں کی ادائیگی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یعنی جس طرح دنیا میں اگر کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اور اس قرضے کو ادا کیا جاتا ہے تو تمہاری والدہ روزے نہیں رکھ سکیں تو یہ اللہ کی جانب سے قرضہ ہے تو تم یہ فدیہ دے دو تاکہ اللہ کا قرضہ ادا ہو جائے۔ تو دیکھیے اس سے معلوم ہوا یہ ایصال ثواب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بیان فرمائی کہ تم اللہ کے قرضے کو ادا کرو۔ تو بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ نیک صالح اولاد ہے۔ تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں صدقہ جاریہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزوں کا ثواب موت کے بعد جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، نمبر 2 ولد صالح یدعو لہ، اور نمبر 3 من علم ينتفع به۔ پہلی چیز جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے وہ صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کوئی رفاعی ادارہ بنایا، وہ جب تک باقی ہوگا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2 نیک صالح اولاد، اور نمبر 3 جو علم سیکھا اور آگے سکھایا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے رقم رسم و رواج پہ نہ لگائی جائے، اس رقم کو میت کے لیے ایصال ثواب میں لگایا جائے تاکہ میت کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ تو نیک صالح اولاد یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بسا اوقات انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، تو نیک اولاد کے اعمال کا فائدہ اس کو ملتا ہے، جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے درجات کیوں بلند ہوئے، کس عمل کی وجہ سے؟ تو اسے بتلایا جاتا ہے تمہارے اولاد کے استغفار اور بخشش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے اعمال کو بلند کر دیا، تمہارے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو جنت میں بلند و بالا درجات عطا کیے جائیں گے، تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ مجھے درجات کس وجہ سے مل گئے؟ تو اسے بتلایا جائے گا بے استغفار ولدک لک، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا، عبادات کی، تمہارے لیے دعائیں کی، تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرما دیا۔ اور بسا اوقات بیٹے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والد کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں واقعہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور قبر والا عذاب میں مبتلا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جلدی سے گزر گئے تاکہ ہم اس قبر کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اور جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے نور کے طاقچے لیے کھڑے ہیں اور قبر والے کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، تھوڑی دیر پہلے تو یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا اور اب واپس آیا ہوں تو فرشتے اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، نور کے طاقچے لیے کھڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مولا یہ کیا ماجرا ہے، آخر کس وجہ سے اس کو یہ مقام دیا گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ بات یہ ہے، اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر میں اس کا ایک بیٹا موجود تھا، تو آج اس کا بیٹا مکتب میں گیا، مدرسے میں گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے شرم و حیا آئی کہ میں اس کے والد کو زمین کے نیچے سزا دوں اور اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے، تو اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے ہم نے اس کے والد کی مغفرت کر دی۔ تو انسان کو جو ثواب پہنچتا ہے وہ صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو حضور نے دوسری نصیحت حضرت علی کو یہ فرمائی، والجنازۃ اذا حضرت، کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً ہی تجہیز و تکفین کی جائے اور میت کے لیے دعا کی جائے۔ میت کو جو فائدہ پہنچے گا وہ صدقہ جاریہ کا فائدہ پہنچے گا، علم کا فائدہ پہنچے گا، نیک صالح اولاد کے عمل کا فائدہ پہنچے گا۔ تو جو رقم رسم و رواج پہ لگتی ہے، اگر یہ رقم ایصال ثواب پہ لگ جائے، میت کی نمازوں کا اگر فدیہ ہو اسے دے دیا جائے، میت سے روزے رہ گئے ہوں وہ فدیہ دے دیا جائے، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ثلث مال میں پورا کر دیا جائے، اس کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو انسان جب شریعت پہ چلتا ہے آخرت بھی بن جاتی ہے اور میت کو بھی ثواب پہنچتا ہے، حضور کی رضامندی بھی مل جاتی ہے۔